بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بازار میں ایک منظر دیکھ کر مجھے گاڑی روکنا پڑی۔ بہت سارے لوگ مل کر ایک آدمی کو مار رہے تھے۔ اس کی عمر یہی کوئی 35 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ بیچارہ مار کھا کھا کر بے حال ہو چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے ساتھ ہی کھڑے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ حاجی عرفان ہے۔ آدمی کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو ویسے ہی دل میں عزت آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ حاجی ہے تو لوگ اسے مار پیٹ کیوں رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ آدمی غصے سے بولا، صاحب اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے، اسے مارنا پیٹنا نہیں، اس کا تو قتل کرنا بنتا ہے۔ کیا؟ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ایک آدمی کو قتل کرنے کا حکم صادر کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس علاقے کا ڈی سی ہوں۔ میں نے اسے اپنی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے روب جمانے والے انداز میں کہا، مگر وہ پھر بھی متاثر نہیں ہوا۔ ڈی سی اور اے سی کیا جی، اس ملک کا وزیر اعظم بھی اب اس آدمی جا سکتا۔ اس نے حرکت ہی اتنی گندی کی ہے۔ ایسی کیا حرکت کر دی اس نے؟ وہ تو آپ اس سے خود پوچھ لیجئے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حاجی عرفان کی ایک دردناک چیخ بلند ہوئی اور سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ اسے مار مار کر اتنا اندھا کر چکے تھے کہ بیچارے میں اب چیخنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گرا پڑا تھا۔ مجھے اس بیچارے پر افسوس ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کے ہتے چڑھ گیا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے گاڑی میں ڈالا۔ لوگوں کا اشتعال ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں گاڑی ہسپتال کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال آ گیا تھا۔ میں نے حاجی عرفان کو اپنی گاڑی سے اتارا اور ایمرجنسی روم میں لے گیا۔ ایمرجنسی والوں کو خاص تاکید کی کہ اس کا صحیح سے علاج کیا جائے۔ بیچارہ بہت بری حالت سے گزر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ مار پیٹ کر اسے ہسپتال میں پہنچا دیتے۔ خیر سے میں نے اسے ہسپتال میں داخل تو کروا دیا، پر مجھے نہ ہی اس کے بیوی بچوں کا پتہ تھا، نہ اس کے گھر والوں کا اور نہ ہی اس کے وارثین کا۔ میں اسے داخل کر کے اب اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی فکر میں تھا۔ تبھی میں نے دیکھا ایک نرس اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اتفاقاً اس سے پوچھا، کیا آپ اس آدمی کو جانتی ہیں؟ جی ہاں۔ میں کیسے نہیں جانتی، میرا تو ان سے بہت بار پالا بھی پڑا ہے۔ ان کا نام حاجی عرفان ہے۔ لوگ ان کے بارے میں کافی مشتعل ہو گئے تھے کچھ دن پہلے، کیونکہ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ کوئی بھی مجھے پوری بات نہیں بتا رہا تھا۔ ہسپتال کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یا نرس سے آپ زیادہ بات نہیں کر سکتے، سو میں وہاں سے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں اپنے کاموں میں مصروف رہا، پر حاجی عرفان کا زخمی چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے آتا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر لوگوں نے اسے اتنی بے دردی سے کیوں مارا ہے۔ اگلے دن اسی جگہ پر گیا جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ جائے وقوعہ پر پہنچ کر جب میں نے ایک آدمی سے حاجی عرفان کا ذکر کیا، اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور بولا، آپ کیوں اس کی غلط حمایت کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ لوگ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی حمایت جاری رکھی تو لوگ آپ کو بھی اسی طرح مارے پیٹیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے حاجی عرفان کی حمایت چھوڑ دیں۔ میں نے اس آدمی سے ان لوگوں کے گھر کا پتہ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ میں نے گاڑی کا ہارن دیا مگر کوئی باہر نہیں آیا۔ لگتا ہے کہ حاجی عرفان کے گھر والے بھی ڈر گئے تھے۔ میں گاڑی سے خود اترا، گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک ڈری سہمی آواز آئی، جی کون؟ میں اس علاقے کا ڈی سی ہوں، آپ فکر نہیں کریں، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، میں تو صرف تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ اس عورت نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرے پر ڈر کی داستان لکھی ہوئی تھی۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ جوان عورت تھی، عمر 27-28 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس قدر گھبرائی ہوئی عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو 28 سال کی عمر میں 10 سال کی بچی کی طرح سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ضرور اس کی وجہ ان لوگوں کا تنگ کرنا ہوگا۔ میرے دل میں بہت غصہ تھا۔ آپ حاجی عرفان کی بیوی ہوں میں، اس نے یکدم سے کہا اور مجھے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑا۔ میں اندر گیا تو دیکھا گھر کی بری حالت تھی۔ گھر اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا، سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ حاجی عرفان کی بیوی بہت اداس تھی، آنکھوں سے جیسے ابھی آنسو بہانے لگے گی۔ میں نے کہا کہ حاجی عرفان کے بارے میں مجھے معلومات حاصل کرنی ہے۔ بولی کہ اس کے بارے میں تو سبھی کو پتہ ہے، بیچارے سے غلطی ہی کیا ہوئی، بس اس نے ایک مشین بنا دی، یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ مشین؟ کیسی مشین بنا دی ہے اس نے؟
اور مشین بنانے کی وجہ سے لوگ کیوں دشمن ہو گئے وہ دی ہے۔ میری یہ بات سننا تھی کہ حاجی عرفان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس صاحب جی، آپ کو کیا بتاؤں، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ میرا شوہر لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتا تھا، پر ان لوگوں کو یہ بات راس نہیں آئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے برے دن چل رہے ہیں۔ وہ عورت ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ مجھے بہت دیر ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ حاجی عرفان نے کون سی مشین بنائی ہے۔ کہنے لگی کہ حاجی صاحب نے جو مشین بنائی ہے وہ ان کے اپنے کمرے میں موجود ہے۔ ہمیں وہ مشین دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کئی لوگ اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے آتے تھے، انہیں فائدہ ہوتا تھا۔ بس اسی وجہ سے میں نے کبھی اپنے شوہر کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، میں کیا انہیں روکتی؟ میں تو خود ایک غریب گھرانے سے آئی ہوں، ہمیشہ اپنے شوہر کی بات ماننے کا درس ملا ہے ہمیں۔ بس آپ یہ دیکھ لیں کہ حاجی عرفان نے جو بھی کیا وہ اپنے لوگوں کے بھلے کے لیے کیا۔ آ سکتی ہیں؟ میں نے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ جی، لیکن حاجی صاحب نے اپنے کمرے کو ہر وقت تالا لگایا ہوتا تھا۔ اب جب کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہسپتال چلے گئے ہیں تو اس تالے کی چابی بھی حاجی صاحب کے پاس ہے۔ میں تو ان کے کمرے کی چابی رکھتی ہی نہیں جی۔ یہ کہہ کر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ حاجی صاحب تو بہت بری حالت میں ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس اس کمرے کی چابی ہوگی یا نہیں۔ آپ مجھے یہ تالا توڑ کر اس کمرے میں موجود مشین دکھا دیں۔ میری بات سن کر اس عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مانا کہ آپ سرکار کے آفیسر ہیں، پر اتنی بھی تو بڑی زیادتی نہ کریں کہ کسی کے گھر آ کر اس کے گھر کا تالا توڑ کر اندر سروے کریں۔ اور ویسے بھی حاجی صاحب کو ٹھیک ہونے دیں، وہ ساری بات آپ کو خود بتا دیں گے۔ میں اس طرح ان کی غیر موجودگی میں کمرے کے تالے کو نہیں توڑ سکتی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس عورت کی بات سن کر چپ ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے دروازہ کھولنے کی اجازت دو، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ میرے پاس اس کے شوہر کی گرفتاری کا یا اس گھر کی تفتیش کا وارنٹ نہیں تھا۔ میں تو اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر یہاں آیا تھا۔ میں نے اس سے اجازت لی اور اس گھر سے نکل آیا۔ اب جب تک حاجی عرفان ٹھیک نہیں ہو جاتا تھا، اسے ہوش نہیں آتا تھا، میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ خواہ ایک عورت کا دل دکھا کر مجھے کیا ملنا تھا۔ اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ صبح صبح ہسپتال گیا تو حاجی عرفان کو ہوش آ چکا تھا۔ اس کی بیوی کو اس بارے میں پتہ تھا، لیکن وہ ابھی تک ہسپتال میں نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں حاجی عرفان کے کمرے میں اس کی تعزیت کرنے جاتا، باہر ہسپتال کے مجھے شور سنائی دیا۔ میں نے دیکھا حاجی عرفان کی بیوی ہسپتال کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پر لوگ اسے کافر کہہ رہے تھے۔ کچھ لوگ تو اسے کہتے تھے کہ تم بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہو، تم بھی اس کی مشین استعمال کر کے ہی یہاں پہنچی ہو، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بیچاری عورت کو تنگ کر رہے تھے۔ میں نے جا کر ان لوگوں کو بھگایا۔ حاجی عرفان کی بیوی کو اندر لے کر آ گیا۔ وہ اپنے شوہر سے ملنے کے لیے ہسپتال کی اسپیشل وارڈ میں چلی گئی۔ حاجی عرفان کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ بہت بری طرح پسا ہوا لگ رہا تھا، لگتا تھا جیسے ابھی رو دے گا۔ آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے ملا تو میں باہر کھڑا ہو کر اس کی بیوی کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ وارڈ سے باہر نکلی تو میں اندر داخل ہوا۔ حاجی عرفان مجھے دیکھتے ہی ڈر گیا۔ میں نے کہا تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، باقی لوگوں کی طرح تمہیں ماروں گا نہیں۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ بولا کہ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پوچھا کہ تمہیں لوگ کیوں مار رہے تھے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگا۔ بولا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے تو ایک معمولی سی مشین ایجاد کی تھی، اس مشین سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن پھر جب میں کچھ لوگوں کے کام نہیں آ سکا تو انہوں نے مار مار کر مجھے آدھموہا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں حاجی ہوں، میں نے حج کیا ہے، اسلام کے سارے قوانین کو سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ ملک تو بھلائی کے قابل ہی نہیں۔ حاجی عرفان پھر رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے کہا تم مجھے اپنی ساری بات بتا سکتے ہو، اگر تم سچ بولو گے تو تبھی مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوگا، میں تمہارا کیس حل کروا سکوں گا۔ ابھی میں باتیں کر ہی رہا تھا کہ کمرے میں نرس آ گئی، بولی کہ فی الحال آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کی حالت تھوڑی نازک ہے، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، جب یہ ڈسچارج ہو جائیں گے تو آپ ان سے لمبا انٹرویو کر لیجیے گا۔ نرس کے کہنے پر میں حاجی عرفان کو ہسپتال میں چھوڑ کر آ گیا۔
اگلے 2-3 دنوں میں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ حاجی عرفان کے چہرے پر عجیب سی بے یقینی تھی، جیسے اسے میرے اچھے سلوک پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ ظاہر ہے جب آپ کو اتنے لوگ مار پیٹ چکے ہوں تو زندگی میں بے یقینی آ ہی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پوری کہانی سننا تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں حاجی عرفان کے بارے میں ہر معلومات حاصل کروں، ورنہ تو میں اس کے کیس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے کون سی مشین بنائی تھی؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسی مشین بنائی تھی جسے حلالے والی مشین کہتے ہیں۔ حلالے والی مشین؟ حلالہ تو طلاق کے بعد ہوتا ہے، اور وہ تو صرف ایک انسان کے ساتھ شادی کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم نے حلالے والی مشین بنا دی؟ مجھے تھوڑا غصہ بھی آ رہا تھا۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ چپ ہو گیا، بولا کہ صاحب مجھے پتہ ہے آپ بھی میری اتنی ہی بے عزتی کریں گے جتنے باہر کے لوگوں نے کی ہے، تو مجھ سے بغیر کہانی سنے مجھے سزا سنا دیں۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ اگر تمہاری اس جرم کی کوئی سزا قانون میں نہ ہوئی تو میں تمہیں کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ کیونکہ اس کی کہانی مجھے ایسی ہی معلوم ہو رہی تھی، جس کا قانون تو کیا کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ خیر، حاجی عرفان نے اپنی کہانی مجھے یوں سنائی۔ میں ان دنوں 10 سے 12 سال کا تھا جب میرے گھر میں یہ مسئلے ہونے لگے۔ ایک دن اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اماں ابا کے کمرے سے لڑنے جھگڑنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے بھی اماں ابا لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، پر آج اماں کی آواز بھی اونچی تھی۔ مجھے ان کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اماں ابا کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی لڑائی بڑھنے لگی، پھر یکدم خاموشی چھا گئی، کیونکہ ابا نے اماں کو 3 لفظ بول دیے تھے۔ ابا نے اماں کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق کے الفاظ میرے کانوں میں بھی گونجنے لگے۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھٹاک سے کھلا۔ اماں روتی ہوئی اپنے گرد شال لپیٹتی گھر سے نکل گئیں۔ ابا ان کو آوازیں دیتے رہ گئے، پر اماں کسی بھوکی شیرنی کی طرح ان پر چھپٹنے کو تیار تھیں۔ ابا نے انہیں روکا نہیں۔ اماں رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کو چھوڑ کر نانا ابا کے گھر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں رونا شروع ہو گیا۔ میرے بے تحاشا رونے میں میرے باپ کی سسکیاں بھی شامل تھیں۔ میرے ابا بھی رو رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں اس محبت کا گواہ تھا۔ جب بھی گھر آتے اماں کے لیے پھول ضرور لاتے تھے۔ اماں خوش ہو کر پھول ان کے ہاتھ سے لے لیتیں، پر کچھ عرصے سے نہ جانے کیوں ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے تھے۔ بس پھر ایک دن ابا نے اماں کو طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ 2-3 دن تو ابا نے بھی کھانا نہیں کھایا، میں بھی بھوکا بیٹھا رہا۔ 2-3 دن کے بعد ابا مجھ سے کہنے لگے، بیٹا اگر تم اپنی ماں کو یاد کر رہے ہو تو میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ تم نانا کے گھر جا، میری اور اس کی طلاق ہوئی ہے، تمہاری وہ ابھی بھی ماں ہے، اس رتبے کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، سو تم جا کر اپنی ماں سے ملاؤ۔ ابا کے کہنے پر میں اپنے گھر سے نکل کر اماں کے گھر چلا گیا۔ میں نانی اماں کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے بہت ساری عجیب و غریب باتیں سننے کو ملیں۔ کوئی بھی مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اماں مجھ سے ملی تو بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ ابا کے پاس زمین جائیداد کافی تھی۔ میرے نانا ابا لوگ غریب سے تھے۔ ابا کی امارات کے آگے نانا نانی کی دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ مگر پھر اماں نے مجھے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگیں، بیٹا میں تمہارے ابا پھر سے ایک ہو جائیں گے، تمہیں زیادہ دیر رونا نہیں پڑے گا۔ میں اماں اور نانی کی باتیں چھپ چھپ کر سننے لگا۔ وہ طلاق اور حلالے کا ذکر کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اماں کی شادی طے پا گئی۔ میں یہاں پر رہتے ہوئے یہ بات جان چکا تھا کہ 1 ہفتے بعد میری اماں کی شادی کسی عام آدمی سے کروا دی جائے گی، جو کہ اماں کو طلاق دے دے گا، اور اس کے بعد اماں ابا پھر سے ایک ساتھ رہنے لگیں گے۔ مجھے 1 ہفتے بعد ابا کی یاد آئی تو میں واپس ان کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر ابا نے مجھ سے جو بھی بات پوچھی میں نے سچ مچ بتا دی۔ یہ سن کر ابا تو غصے میں آ گئے۔ کہنے لگے کہ کیا تم نے واقعی میں یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے؟ سمین کی دوسری شادی ہوگی، انہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کے بعد انہیں قبول کر لوں گا؟ ابا بہت غصے میں تھے۔ بات ابا کی غیرت پر آ گئی تھی۔ ابا دن رات گھلنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دم گھٹ کر مر جائیں گے۔ ابا کی بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اماں کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میری نانی چاہتی تھیں کہ میری داماد اور بیٹی کا گھر پھر سے آباد ہو جائے۔ انہوں نے ایک معمولی سے ڈرائیور سے اماں کے نکاح کا اہتمام کر دیا تھا۔ گھر میں شادی کا سماں تھا، پر کوئی بھی زیادہ خوش نہیں تھا۔
بس پھر ایک ایسی بات ہو گئی جس نے ہماری زندگیوں کے رخ موڑ دیے۔ جس دن اماں کی شادی تھی، ابا کی بے چینی دیکھنے والی تھی۔ لگتا تھا جیسے ابا سب کو مار دیں گے۔ پھر وہی ہوا۔ اماں کی شادی کیا ہوئی، ابا نے اس آدمی کا جینا حرام کر دیا۔ مجھے ملوانے کے بہانے سے ابا نانو کے گھر آ گئے تھے۔ اپنی بیوی کا نکاح ہوتا دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ پھر انہوں نے جو کیا، اس نے نہ صرف ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا بلکہ میرے ذہن کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ ابا نے اس آدمی کو جان سے مار دیا تھا جو ان کی بیوی سے نکاح کر رہا تھا۔ اگر یہ خفیہ قتل ہوتا تو شاید معاف ہو جاتا، پر انہوں نے یہ سب کچھ کھلم کھلا کیا تھا۔ اب اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ ابا نے جو کیا تھا وہ ایک بہت بڑا جرم تھا۔ یوں ابا کو جیل ہو گئی۔ ابا جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئی۔ میری ماں تو کہیں کی نہ رہی تھی۔ زندگی پہلے کی طرح نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی میں روزگار کی فکر میں پڑ گیا۔ روزگار ہی سب کچھ تھا۔ کچھ کمانے کے قابل ہوا تو شادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے محبت کی شادی کرنا چاہی تھی کیونکہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ بہت خوبصورت تھی، محبت کیے جانے کے قابل تھی۔ یوں میں نے اس سے محبت کی پینگیں بڑھا لیں۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں کو میرے ابا کے بارے میں سبھی کچھ پتہ تھا، لیکن میں نے اسے اپنی محبت کے جال میں کچھ اس طرح پھانسا کہ وہ اپنی گھر والوں کی باتوں کو بھول کر مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگی۔ میں اسے اچھا لگنے لگا تھا، لگتا بھی کیوں نہ، میں اس کا بے انتہا خیال رکھتا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے، قدرت نے ساتھ دیا اور ہماری شادی طے ہو گئی۔ شادی کے دن بھی وہ زیادہ خوش نہیں تھی۔ مجھ سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ سمین اکثر مجھے کہتی کہ تم بھی مجھے طلاق تو نہیں دو گے؟ میں کہتا کہ تم یہ کیسی باتیں کرتی ہو، میں تمہیں کیوں طلاق دوں گا؟ تم ایک بہت خوبصورت لڑکی ہو، تمہیں طلاق دے کر میں اس طرح تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا۔ میری بات پر وہ ہنس دیتی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے اسے طلاق دینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک دکاندار سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت شک ہوا تھا۔ میں نے کھڑے کھڑے اس کو تفتیش کرنا شروع کر دی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ اس نے مجھے باپ کا طعنہ دیا، کہنے لگی تم تو اپنے باپ کی طرح شکی نکلے، تمہارے باپ نے بھی تمہاری ماں کو قتل کیا تھا، اب کیا تم اتنی سی بات پر میری بھی جان لو گے؟ سمین کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، اتنا غصہ کہ میرے قابو میں نہیں رہا اور میں نے کھڑے کھڑے سمین کو بھرے بازار میں طلاق دے دی۔ طلاق کا لفظ سنا تھا کہ سمین کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے اسے میری اس حرکت پر یقین نہ آیا ہو۔ میں کیا کرتا؟ اس نے مجھے میرے باپ کا طعنہ دے دیا، میں نے بھی اسے طلاق دے دی، پر میں اسے محبت کی شادی کر چکا تھا۔ اسے طلاق دے کر زندگی گزارنے کا تصور بھی میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ مجھ سے جو بھی ہوا تھا وہ بس غلطی میں ہوا تھا۔ میں نے سمین کو منانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، بولی کہ تو نے اللہ کی حد کو پار کیا ہے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تیرے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا جہنم میں رہنے کے مترادف ہے۔ میں سمین کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوا تھا۔ میں نے سمین کے لیے بہت کوششیں کیں کہ وہ کسی طرح مان جائے، پر اس نے یہ بات اپنے اماں ابا کو بتا دی۔ اس کے بعد میں دن رات سمین کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کے خواب دیکھنے لگا، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اماں کی طرح سمین بھی کسی اور کے نکاح میں جائے اور میں غصے میں آ کر اسے بھی مار ڈالوں۔ میں نے سمین کے لیے فتویٰ ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب تک میاں بیوی کے درمیان حلالہ نہ ہو تب تک طلاق یافتہ عورت دوبارہ اپنے شوہر پر حل نہیں سکتی۔ میں نے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ جب لوگوں کو مجھ پر پورا مکمل بھروسہ ہونے لگا تب میں نے ایک ایسی بات کر دی جس پر کچھ لوگوں کو یقین آیا تو کچھ نے میرے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ بات ہی ایسی تھی۔ میں نے مقدس پانی کا تصور لوگوں میں ڈالنا شروع کیا۔ میں آب زمزم سے بھرے گیلن لاتا، انہیں اپنے گھر میں رکھتا اور کہتا جو عورت اس سے غسل کر لے گی وہ ایسے پاک ہو جائے گی جیسے اسے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، وہ پھر سے اپنے شوہر پر حلال ہو جائے گی۔ میری یہ بات یقین کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن کیونکہ کچھ لوگ میرے ساتھ ملے ہوئے تھے، ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے تھے، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے میری اس بات میں میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔
چنانچہ میں بھی سمین کو پانے کی خاطر اس قدر اندھا ہو گیا کہ میں نے اپنی آخرت بھی برباد کر ڈالی۔ حلالے والی مشین کے نام سے میں جہاں پر آب زمزم سے نہانے کا انتظام بھی موجود تھا، اور بس کچھ ایسے تبرکات جن کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، لیکن میں سمین کو پانے کی خاطر خود غرض ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ میں اپنے مدرسے کے نام کا غلط استعمال کرتا، کہتا کہ یہ فتویٰ تو انہوں نے دیا ہے۔ میں بڑے بڑے علماء کا نام لیتا، لوگ میری بات پر مجبور ہو جاتے۔ یوں میں سمین کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ کھیل کب تک چلتا؟ لوگوں نے جا کر مدرسے والوں کو اس بات کی اطلاع کر دی۔ وہ بہت برہم ہوئے۔ میں ان کا چہیتا طالب علم تھا، میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن جو میں نے کیا تھا وہ ناقابل معافی جرم تھا۔ بس اسی وجہ سے لوگوں کو مجھ پر غصہ ہے، لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ ڈی سی صاحب، آپ مجھے بچا لیں، میں آپ کو ساری زندگی دعائیں دوں گا۔ میرے گھر میں وہ آدمی ابھی بھی پڑا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں اس شخص کو معاف کروں یا پھر اس کے بیوی بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے کڑی سے کڑی سزا دوں؟ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔